اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبدالباری یونین آف جرنلسٹ رجسٹرڈ کے تمام آپ ساتھی بھائیوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے آج ہمارے لیے ٹائم نکال کے ہمارے پاس حاضر ہوئے۔ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہزارہ موومنٹ پاکستان کی طرف سے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اپریل کا مہینہ ایسا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اس ہزارہ کی تاریخ میں، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں کہ یہ 12 اپریل یا اپریل کا مہینہ آتا ہے تو ایک شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے 2010 میں 12 اپریل کو ہمارے 7 نوجوانوں نے شہید ہو کر ہزارہ کے اس کاز کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور ہمیں بالخصوص ہزاریوال کی حیثیت سے پوری دنیا میں اور ہزاریوال کو آپس میں بھی جوڑنے کے لیے ہزاریوال قوم کے حیثیت سے روشناس کروایا۔ آج کا ہمارا مقصد جو تھا اس پریس کانفرنس کا، کل 12 اپریل 2021 کو 11ویں برسی ہے شہدائے ہزارہ کی، اور پچھلے ان 10 سالوں میں ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ پہلے 1-2-3 سالوں کو چھوڑ کر 2013 کے الیکشن سے پہلے جو برسیاں منائی گئی ان کو کافی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا رہا، اور تمام مکاتب فکر اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی سماجی تمام تنظیمیں ایک کسی نقطے پہ اکٹھی ہو کے یکجا ہو کے کام کرتی رہیں۔ لیکن اس ہزارہ کی یا اس ہزارہ کاز کی یہ بدقسمتی رہی کہ ہمارے ساتھ جس وقت 2013 کا الیکشن آیا، جنرل الیکشن آیا، تو وہ غیر سیاسی تحریک تھی جسے صوبہ ہزارہ تحریک کا نام مشاورت کے ساتھ دیا گیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسے ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں سے تمام جو دیگر جماعتوں کے لوگ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں واپس چلے گئے، اور یوں الیکشن کے سلسلے میں تمام جماعتوں سمیت تحریک صوبہ ہزارہ بھی الیکشن میں چلی گئی اور پوری طرح سے مسترد کر دی گئی۔ میرا بحیثیت ہزاریوال یا بحیثیت پلیٹ فارم میں تنقید کے لیے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس تاریخی حقائق کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جن لوگوں نے اس کاز کے لیے اپنی جانیں دیں، ہمارے وہ نوجوان 150 سے زائد جنہوں نے اس کاز کے لیے اپنے جسموں پہ گولیاں سہیں، ان 11 سالوں میں ان کا پریشان حال کوئی بھی نہ بن سکا۔ ان 11 سالوں میں ایسا نہیں ہو سکا کہ ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسمبلی فلور کے اوپر یا اپنے جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان شہداء کے لیے، زخمیوں کے لیے کوئی پیکیج اناؤنس کیا ہو، یا ان کی ایف آئی آر کے لیے کچھ۔ سب سے زیادہ ضروری جو تھی وہ ایف آئی آر تھی، جس میں تمام اس وقت کے انتظامی افسران کے اوپر ایف آئی آر قتل کی اور دہشت گردی کے دفعات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ درج کیا جاتا، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور جو زخمی تھے ان کو انصاف مل سکتا۔ لیکن بدقسمتی رہی، اور ایک سیاسی روش کے طور پہ جو ایک سلسلہ چل نکلا وہ یہ تھا کہ ہر سال 12 اپریل کو شہداء کے حوالے سے منانے کے لیے ایک تقریب ہونے لگ گئی۔ ہماری اس دفعہ یہ کوشش تھی کہ ہم ہزارہ موومنٹ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے، غیر سیاسی ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے، اس کو کسی ایک جگہ پہ ان تمام مکاتب فکر کو یکجا کر لیتے اور کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم آئندہ کا لائحہ بنا لیتے۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی کہ ایسا پھر بھی نہ ہو سکا، اور اسی طرح سے الگ الگ پروگرامز تشکیل دیے گئے۔ ہماری کوشش یہ ہزارہ موومنٹ پاکستان کی بنیاد کی واحد خالصتاً اس لیے رہی جو ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھا کہ ہمارے اس کاز کو جو شدید دھچکا پہنچا اور نقصان پہنچا۔ میں ہزاریوال قوم سے پوچھتا ہوں، میں پڑھے لکھے باشعور طبقے سے پوچھتا ہوں، میں سیاستدانوں اور تمام سماجی لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے کتابیں اور علم جو حاصل کیا ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، اور ہر تاریخ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس میں یہ تواتر سے ملتا ہے کہ جس جدوجہد کے اندر نوجوانوں کا یا اس میں جدوجہد کرنے والے لوگوں کا خون شامل ہو جائے، وہ جدوجہد کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور وہ منزل کے انتہائی قریب پہنچ جاتی ہے اس وقت۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ہماری جو تحریک جس میں 7 شہیدوں کا خون شامل ہو گیا، اس کے لیے اس کو بالکل سبوتاژ کر دیا گیا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو سکا، اور آج دن تک مجھ سمیت اکثریت یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمارے ان شہداء کی ایف آئی آر کا کیا بنا، ہمارے ان لوگوں کے جن کے بچے یتیم رہ گئے، جن کی مائیں گھروں میں روتی پیٹتی رہ گئی، ان اپنے رفت جگر گنوانے کے بعد ان کو کیا انصاف ملا۔ کچھ دن قبل
26 مارچ کو ہزارہ موومنٹ پاکستان کی ایک تقریب علمبرداری میں ہم نے 3 مطالبات رکھے تھے، جس میں سے ایک مطالبے کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ 10-10 لاکھ روپیہ جو شہید خاندان ہیں ان کو معاوضے کے طور پہ ادا کیا گیا۔ ابھی تک گورنمنٹ یہ کلیئر کرنے میں ناکام رہی ہے یا ہمیں سمجھنے میں ہم لوگ ناکام رہے ہیں۔ اس کو وضاحت کرنی چاہیے حکومتی مشینری کو کہ یہ 10 لاکھ روپے کس مد میں دیا گیا ہے۔ اگر یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اگر یہ 10 لاکھ روپے معاوضہ ان قیمتی انسانی جانوں کے ضائع ہونے پہ دیا گیا ہے تو شرم کا مقام ہے صوبائی گورنمنٹ کے لیے، شرم کا مقام ہے ہمارے ان ممبران اسمبلی کے لیے کہ انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کالک کھو دی ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کم از کم جو دیت کی رقم ہے، آئین پاکستان جو کہتا ہے، جو اسلامی دستور کہتا ہے مسلمان کے لیے، یہ جو بے گناہ خون بہا گیا ہے ان کے لیے ان کو دیت کی رقم کم از کم ادا کرنی چاہیے۔ ہزارہ موومنٹ پاکستان 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرتی تھی، جس میں سے 10 لاکھ روپے ہم یہ سمجھتے ہیں دے دیا گیا ہے۔ 90 لاکھ روپے مزید ادائیگی کے لیے انشاءاللہ بھرپور تحریک چلائیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے اس مطالبے میں یہ واضح طور پہ شامل تھا کہ جتنے شہداء اور زخمی ہیں ان کو اچھا ریلیف پیکج مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری نوکری اس خاندان میں دی جائے۔ ابھی تک اس کے اوپر تعال کام نہیں ہوا۔ دوسرا ہمارا مطالبہ اسی مطالبے میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن اس وقت جس نے یہ ساری انکوائری کی اور FIR لانچ کی گئی، جو ابھی تک ہوئی تو نہیں، ذمہ داروں کو کیونکہ کراس بنا کے اس کو ختم کیا گیا، اس کے اوپر ہزارہ موومنٹ پاکستان عدم اعتماد کر چکی ہے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے صوبائی اور مرکزی حکومت کے ساتھ کہ فی الفور نئی GIT تشکیل دی جائے جو غیر جانبدارانہ انکوائری کرے اور اس وقت کے جو انتظامی افسران تھے ان کے اوپر دہشت گردی اور قتل کے دفعات کے ذریعے FIR کا اندراج ہو سکے تاکہ ہمارے وہ جو شہید اور زخمی ہیں ان کو انصاف مہیا کرنے میں مدد مل سکے۔ ہمارے دوسرے مطالبے میں تھا کہ جو ممبران اسمبلی کا دعویٰ تھا کہ ہم نے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں قراردادیں یا بل جو انہوں نے موو کیے ہیں اس کاز کے لیے، صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے، وہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سہانا خواب دکھایا گیا ہے، وہ ایک ایسا ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ اس سے صرف دل بہلایا گیا ہے ہزارے وال لوگوں کا۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، یہ جو مرکز اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت انہوں نے ووٹیں لی ہیں اس ہزارہ کاز کے اوپر، ان زخمیوں ان شہیدوں کے خون کے اوپر انہوں نے اپنا اقتدار حاصل کیا ہے۔ تو آج ان کے پاس وقت ہے یہ اپنے جو اس وقت ان کے کیے گئے وعدے تھے یا جس جدوجہد کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عملی طور پہ صوبائی اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے قراردادیں پاس کروائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قراردادیں اور بل اگر جمع ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں ایک آئینی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے فی الفور، جس کے لیے ہم نے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے 26 مارچ سے، اور 2 ماہ کی ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر آئینی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ جو صوبہ ہزارہ کے قیام کا ہمارا مطالبہ ہے اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ ہمارے وہ مطالبات تھے جس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے 26 مارچ کو عوام کے سامنے رکھا تھا اپنی علمبرداری کے، اور اس دن ہم نے واضح کیا تھا کہ ہم 2 ماہ بعد انشاءاللہ اپنے ان مطالبات کی منظوری کے لیے بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھیں گے، انشاءاللہ بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ ہماری ہر ایک جدوجہد روز اول سے پہلے بھی بڑی پرامن رہی اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرامن رہے گی۔ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا اخلاقی قانونی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو پورا کروانے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔